وزیرستان میں صحافت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حفیظ اللہ وزیر صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایم ایل قاسی کے ساتھ وزیرستان میں 2.5 سال گزارے۔ مزاج ان کی بہت خاموش تھی، دلیر بندہ بھی تھا۔ مشرق اخبار میں اس کا ایم ایل قاسی کا فوٹو بھی آیا ہوا تھا اور اس پہ کوئی $25 لاکھ کا انعام بھی لگا ہوا تھا۔ خواب کی صورت میں ایک اشارہ ہو گیا تھا ایم ایل کو کہ کوئی نہ کوئی آگے مسئلہ ہونے والا ہے۔ کرنل امام کا ایک واقعہ ہوا تھا، حکیم اللہ محسود سے کیا آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ سراروغہ میں بیت اللہ مسعود کا جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، آرڈر اس میں بیت اللہ کی طرف سے تھا نا۔ کافی خوفناک شام تھا، بارش بھی شروع ہو گیا تھا، ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہمارے 2 صحافی بھی واپسی پہ شہید ہو گئے نا۔ وزیرستان میں صحافت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ ہم حالیہ دنوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب وہاں پر ڈرون حملے ہوا کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے نام جن کا تعلق القاعدہ ٹی ٹی پی سے تھا وہ اس کا نشانہ بنتے تھے۔ اور حفیظ اللہ وزیر صاحب یہ وانا پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں، صحافی ہیں، ARY نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے علاوہ دیگر عالمی اداروں رائٹرز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ان دنوں وہاں پر ہوتے تھے اور ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے اور وہ رپورٹ بھی کرتے تھے۔ یہ تو اس کے ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایم ایل قاسی کا نام سنا ہوگا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حفیظ اللہ وزیر صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایم ایل قاسی کے ساتھ وزیرستان میں 2.5 سال گزارے، لیکن ان کو بالکل علم نہیں تھا کہ جس آدمی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں یا ملنا جلنا ہو رہا ہے وہ امریکہ کو مطلوب آدمی ہے۔ تو یہ اور کرنل امام کا بھی قتل ایک واقعہ تھا، اس جیسے دیگر کچھ واقعات ہیں، اس پہ ہم مختصراً حفیظ اللہ وزیر صاحب سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ صاحب۔ یہ بتائیں، پہلے ہم ایم ایل قاسی سے شروع کرتے ہیں، ذرا واقعہ بتائیں کیا ہوا تھا؟ آپ کو تو 2.5 سال بعد پتہ چلا یار اس آدمی کے اوپر تو کروڑوں روپے کا انعام ہے۔ جی دیکھیں نا فیض اللہ بھائی، ایک دن تھا جو ایگزیکٹلی تو مجھے وہ یاد نہیں ہے، وہ تاریخ یا وہ تو یاد نہیں ہے، لیکن ہم وہاں بازار میں بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آیا، وہاں پر ایک گیس ایجنسی تھی جو کہ ہمارے اپنے بندے کی تھی، تو ہم 2-3 دوست وہاں پہ بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا جو کہ کافی مطلب اس سچویشن میں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں یہ رفیق فلنگ اسٹیشن کہاں پہ ہے، کیونکہ وہی وہ جو گیس ایجنسی تھی وہ بھی رفیق کی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں سے وہ ڈاٹسن جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھے اور سامنے جو موڑ آتا ہے نا وہاں پر پیٹرول پمپ ہے، اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے رفیق فلنگ اسٹیشن، تو وہاں جائے وہی وہ رفیق ہوگا۔ تو جب وہاں پہنچا تو پھر تو بات لمبی ہو گئی، کیونکہ وہ وہاں رہتا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی پیٹرول پمپ پہ تھا، کیونکہ وہ ہمارے اپنے لگتے تھے۔ وہ بندے جو رفیق ہے، ان کے جو بھائی ہے، وہ ہمارے کافی قریبی اپنے بندے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا، بالکل ان کے ساتھ۔ اس کا نام وہاں پر سیف اللہ تھا، جو کہ ہم کافی ان کو بار بار ملتے تھے اور ان سے ادھر ادھر بھی جاتے تھے، تو سیف اللہ کے نام سے وہ مشہور ہو گیا تھا۔ اور وہ ہمارے جو اپنا تھا رفیق، ان کا کافی قریبی دوست تھا، کہاں ادھر یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھے تھے۔ تو یہ سیف اللہ نامی بندہ جو تھا، اس کا ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ ایم ایل قاسی ہے، جو کہ امریکہ کو انتہائی مطلوب بندہ ہے۔ تو یہ 2-2.5 سال تقریباً اس پیٹرول پمپ میں ہم رہے، تو یہاں پر ہم بالکل اتنے کلوز ہو گئے کہ پہلے انہوں نے ایک موٹر سائیکل ہونڈا لیا، پھر بھی اس موٹر سائیکل پر ہم اکٹھے گھومتے پھرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا جیپ لیا، اس پھر بھی میں اکٹھے ان کے ساتھ ہوتا رہتا تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا بندہ ہے اور یہ اتنا مطلوب بندہ ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ ادھر ادھر وانا میں گھومتے تھے یا کدھر جاتے تھے، تو یہ بالکل مزاج ان کی بہت خاموش تھی اور بہت دلیر بندہ بھی تھا۔ تو ایک واقعہ جب مجھے یاد آیا ان کا، تو ہم وانا بازار میں ایک اسلحے کی دکان تھا، کیونکہ وہ اسلحے کی دکان کا مالک نعیم محسود تھا، ابھی وہ نہیں ہے، وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ تو ان کے دکان میں بیٹھا تھا، تو میرا ایک دوسرا بندہ دوست تھا، اعظم نام تھا ان کا۔ انہوں نے ایک مشرق اخبار میں اس کا ایم ایل قاسی کا فوٹو بھی آیا ہوا تھا اور اس پہ کوئی $25 لاکھ کا انعام بھی لگا ہوا تھا۔ تو یہ اعظم مجھے کہے کہ حفیظ بھائی یہ چرخ ہمیں وہ شاہین کو کہتے ہیں، جو کہ بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں، نایاب ہوتے ہیں، قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ حفیظ
اس موقع پہ یہ جو ملکاسی ہے جو کہ سیف اللہ کے نام سے مشہور تھا، میرا کافی قریبی دوست بھی رہ گیا نا، کافی گپ شپ بھی تھی، اکٹھے گھومتے پھرتے تھے. تو انہوں نے یہ عزم نے مجھے یہ اخبار اس طرح دکھایا جو کہ سائڈ پہ میرے ساتھ یہ ملکاسی بیٹھا ہوا تھا سیف اللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حفیظ بھائی اگر یہ بندہ مل جائے نا، یہ بس پورا اللہ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں نا ہم اتنی قریب، میرے ساتھ جو بیٹا بھی ہے وہ فوٹو بھی میں نے دیکھا ہے نا. تو دلیر بندہ تو اس لیے تھا کہ ان کو کوئی امپریشن نہ ہوا، نہ کوئی مطلب پریشر انہوں نے محسوس کیا. تو اس طرح ان کے کافی واقع ہے کیونکہ جب جا رہا تھا جس دن وہ یہ آ رہا تھا تو انہوں نے اسی وقت پہ صبح میں جب پیٹرول پمپ پہ آیا تو ان کے ہاتھ میں بیگ تھا چھوٹا سا. میں نے کہا کدھر جا رہے ہو سیف اللہ؟ انہوں نے مجھے کہا کہ حفیظ بھائی میں ڈیرو ڈیائی خان، ان کو ڈیرا بولتے تھے، کہ میں ڈیرو جاتا ہوں، پھر 2-3 دن کے بعد واپسی ہوتا ہے. اچھا حفیظ اللہ بھائی، ایک مجھے یہ بتائیں کہ جانے سے پہلے ایم القاسی نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس کا آپ سے ذکر کیا تھا، وہ کیا خواب تھا؟ یس انہوں نے چند دن پہلے جانے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا. ہم جو اکٹھا عصر کے وقت بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ حفیظ بھائی، تھوڑا سا پریشان وہ لگ رہا تھا. تو یہ جو رفیقہ دوسرا بھائی شیخ نام ہے ان کا، تو میں ان کے ساتھ دو ہم بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار سیف اللہ کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے بس کوئی بات تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایک خواب دیکھا ہے پرسوں، خطرناک خواب دیکھا ہے. میں نے کہا کہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ بھائی خواب میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ ایک بالکل صحرا ہے، میں بالکل گھوڑے پہ سوار ہوں اور گھوڑا بہت سپیڈ سے جا رہی ہے. تو گھوڑے نے اچانک مطلب آگے والے جو پاؤں اس کے مطلب وہ ہو گئے، یعنی گھوڑا گر گئی نا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بظاہر تو کوئی نہ رکاوٹ ہے آگے. اگر میں صحیح ان کو میں نے وہ جانچا تو بالکل پتلا سا داغا لگا ہوا تھا. انہوں نے ان کو مطلب یہ گھٹنے جو ہے نا، یہ گھوڑے کی یہ گھٹنے مار دیا ہے نا، یعنی میں گر گیا. تو اس لیے وہ پریشان تھا کہ شاید یہ ویسا نہ ہو. تو پھر کچھ دن بعد اس خواب کے بعد جو مجھے تو یاد ہے ابھی بھی، جو صبح میں پیٹرول پمپ پہ آیا اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ سیف اللہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بس ڈیائی خان کو ڈیرا کہتے تھے. انہوں نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں ڈیرا غازی خان جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ڈیرو جاتا ہوں، یعنی ڈیائی خان جاتا ہوں، 3-4 دن کے بعد واپسی کرتا ہوں، پھر افغانستان کے ساتھ چائے کا کاروبار شروع کریں گے، وہ ہے یہ. تو اس طرح جب چلا گیا ادھر، مطلب ڈیرا غازی خان چلا گیا. ہمیں پھر بھی پتہ نہیں تھا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ تو وہی سیف اللہ ہے جو امریکہ کو اتنا مطلوب تھا. تو ہمارے ساتھ کافی کلوز تھا، کیونکہ وہ ادھر عید بھی ادھر بڑا عید تھا، عید الاضحیٰ. وہ ان کے ایک چوٹ دمبا بھی کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ حفیظ بھائی آپ گھر پہ عید نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ ادھر ہم اکٹھے عید ادھر کریں گے. ہم بھی اس کے ساتھ دن رات اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ پیٹرول پمپ میں میں اس وقت فرنٹیئر پوسٹ اخبار سے بھی فریش آیا ہوا تھا. تو مجھے فرنٹیئر پوسٹ اخبار بھی اعزازی ملتا تھا. جو میں دن کے وقت یا عصر کے وقت پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو اخبار بھی میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو یہ اخبار وہ پڑھتا تھا مجھ سے، مطلب ہے میں پمپ پہ لے جاتا تھا، بس پمپ میں وہ ان کو مطلب اخبار مجھ سے لیتا تھا. تو اس طرح کا صورتحال تھا. آپ اخبار جب وہ لیتا تھا آپ سوچتے تھے کیوں اخبار لیتا ہے؟ آپ کی سمجھ اس طرح مجھے پتا چلتا، کیونکہ مجھے تو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ایم اے انگلش بھی ہے. انہوں نے کوٹا یونیورسٹی سے ایم اے انگلش بھی کیا ہوا ہے. تو اتنا پتہ مجھے بھی نہیں تھا. تو بس وہ اخبار بھی ان کے ساتھ میں چھوڑ جاتا تھا، وہ رات کو پڑھتے تھے. افغانستان میں مطلب واقعات میں کبھی ذکر کیا ایم القاسی المعروف سیف اللہ نے کہ وہ افغانستان میں اس کی کس سے ملاقات رہی؟ نہیں، یہ اتنا خاموش، اتنا دلیر، اتنا سنجیدہ بندہ تھا کہ 2-2.5 سال دیکھے نا، جب ہم ایک کمرے میں ہوتے تھے، روٹی اکٹھے کھاتے تھے، موٹر سائیکل پہ اکٹھے گھومتے تھے، جیپ پہ اکٹھے گھومتے تھے. تو ہمیں اتنا نزدیک میرے خیال میں اور کوئی نزدیک نہیں تھا جس طرح کہ ہم ان کے ساتھ 2-3 بندے اتنا نزدیک تھے. اور ان کے ساتھ ادھر ہم یہ
سوچ بھی نہیں ہوا ہے. دیکھے نا میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو دوست تھا میرا اعظم, انہوں نے مشرق اخبار میں ان کا فوٹو آیا ہوا تھا, تو ہم بالکل سائڈ کے سائڈ میں 2 کرسی پہ بیٹھے تھے اسلحے کی دکان میں. اسلحے کا بہت شوقین تھا, یہی بات ہے کہ اسلحہ کا شوقین تھا. جو بھی نیو گن آتا تھا اس دکان میں لگا تھا, تو یہ ان کو مطلب خواہ دیکھتا تھا, چیک کرتا یعنی تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواب کی صورت میں ایک اشارہ ہو گیا تھا ایم ایل کو کہ کوئی نہ کوئی آگے مسئلہ ہونے والا ہے. یس, خواب جس طرح کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ خواب کوئی چیز ہے, کوئی چیز ہے بھی نہیں. یہ بھی پشتوں میں ایک مشہور قول ہے کہ خواب مطلب اوریجنل کوئی چیز ہوتی ہے. جب اس طرح کے نقصان انسان آدمی کو پہنچتا ہے, یا مطلب خوشی پہنچتی ہے, یا مطلب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے, یا مطلب جس طرح کے مشہور ہے ہمارے پشتوں میں کہ جب کسی بندے کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو خواب میں گن ملتا ہے, اس طرح کے. اچھا ایسا تھا؟ اگر ویسی ایک سوال ہے, اگر آپ لوگوں کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو امریکہ کو مطلوب آدمی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا اشتہار کا, تو پھر کچھ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہاں سے ایم ایل قاسی کو بیچ دیا جاتا؟ یار وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہمیں پتہ نہیں تھا تو جس ہمارے اپنے بندے کے پاس آیا تھا, رفیق نام تھی, تو اس کا تو کلاس فیلو رہا ہے ادھر یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ اتنا مطلب ہے, اتنا انہوں نے جب نہیں بتایا, ہمیں نہیں بتایا, ہمیں پتہ نہیں چلا اتنا 2-2.5 سالوں سے. تو اس کے بعد جب جنازے پہ ہم گئے تھے ادھر وہاں پہ, تو ادھر ہمارے اپنی عزت تھا, اور انہوں لوگوں نے جتنا عزت کیا ہے ہمارے مطلب ہے اتنا خوش تھے وزیروں سے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز اور اس میں, جب ایم ایل قاسی امریکہ سے کراچی آیا, کراچی سے کوئٹہ اپنے گھر گیا, تو وہ کیا صورتحال تھی, وہ اس نے کیا بتائی؟ ہاں, ان کا یہی صورت ہے. انہوں نے بتائی, یہ پتہ کیسے چلا؟ ہاں, یہ انہوں نے یہی بتایا تھا. انہوں نے آخر میں یہ جو مطلب وہاں سے انہوں نے یہ لیٹر کی شکل میں یہ بیان کیا ہوا تھا کہ بھائی میں نے جب ورجینیا میں یہ کیس کیا تو وہ سارا امریکہ بلیک آؤٹ ہوئی. تو اس کے بعد میں ڈائریکٹ ایئرپورٹ چلا گیا, ایئرپورٹ سے میں ڈائریکٹ اڑ کر پاکستان کراچی ایئرپورٹ پہ مجھے 1-2 بندے کا شک ہوا, لیکن اس وقت میں نکل گیا تھا ایئرپورٹ سے. جب میں کوئٹہ کی طرف گیا, اب کوئٹہ پہنچا تو اپنے گاؤں کی طرف جب میں گیا تو میں نے دیکھا کوئٹہ کمشنر, پولیس, یہ سارے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں گھر پہ جب پہنچے تھے یہ لوگ, واپسی میں ایک باغیچے میں چھپ گیا. جب یہ واپس چلے گئے تو میں جب گھر پہ گیا نا, تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا کیا ہے تو نے. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. پھر رات بھی میں نے اپنے گھر میں نہیں گزارا, سیدھا جنوبی وزیرستان کے لیے میں نکل گیا. ٹھیک, یہ تو چلیں ایک بڑا ایسے وہ واقعہ ہے کہ جو پاکستان میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا, اور آپ رہے بھی ان کے ساتھ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ وزیرستان میں آپ نے رپورٹنگ کی, اور وہاں صرف ایم ایل قاسی تو نہیں تھے, بڑے بڑے نام جو القاعدہ کے اور امریکہ کو مطلوب لوگ تھے وزیرستان جنوبی شمالی دونوں میں رہتے رہے. تو آپ ان کی خبریں بھی دیتے رہے ڈرون حملوں میں جب وہ نشانہ بنتے تھے. یہ بتائیے, کرنل امام کا ایک واقعہ ہوا تھا, تو حکیم اللہ محسود سے کیا آپ کی کوئی ملاقات ہوئی تھی, اور اس واقعے کا آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ دیکھیں نا جی, بالکل یہ واقعہ بنو کے علاقے میں ہوا تھا. ان کو شارٹ ڈیٹ بنو میں کیا تھا نا, بنو سے تھوڑا آگے. گرفتار بھی وہ بنو سے ہوا تھا, اور ان کا مطلب ہے جو شارٹ ہوا وہ بھی شمالی وزیرستان میں ہوا تھا. دیکھیں نا, یہ کرنل امام جو ہے نا وہ بھی مطلب ہے انہی باتوں میں پھنسا ہوا تھا, یا مطلب ہے انہی باتوں کا مطلب ہے ان کو علم تھا, سب کچھ یہ لیڈ کر رہا تھا. تو پھر یہ اس میں کافی لوگ یہ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ طالبان کے خلاف تھا, یا وہ تھا, یا یہ تھا. لیکن میرا جو خیال تھا اس وقت کہ ان کو کیوں مارا, جب اس کو طالبان لیڈ کر رہے تھے اس وقت, یا افغانستان میں یا پاکستان میں. تو یہی بہت عجیب قسم کی سوالات آ رہے تھے, اور ان کا جواب ابھی تک صحیح نہیں ملا ہے, کسی کو بھی نہیں ملا ہے کہ وہ کیوں مار دیا نا. سراروغہ میں جو پہلا ایک بڑا معاہدہ ہوا تھا بیت اللہ محسود اور پاکستانی حکومت کے درمیان, اس کو آپ نے کیسے کور کیا تھا؟ وہ بالکل, جس میں ہمارے 2 صحافی بھی واپسی پہ شہید ہو گئے نا.
تو یہ بالکل سراروغہ میں بیت اللہ مسعود کا جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، ہمیں بھی وانا میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تھی اس وقت، تو انہوں نے ہمیں ایک ہائیس پرووائڈ کیا کہ صحافی حضرات یہاں پہ اس پہ چلے جائے، وہاں یہ کوریج کرے۔ جب ہم وہاں چلے گئے نا، تو وہاں پر پہلے جو حکم آیا کہ بھائی کوئی صحافی بھی کیمرہ نہیں نکالیں گے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ یہ بس وہاں یہ جو سراروغ میں کافی لوگ تھے، انہوں نے مسلح لوگ جو آرڈر بیت اللہ کی طرف سے تھا نا کہ امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی صحافی کیمرہ نہیں نکال سکتے۔ تو ہم نے تو کیمرے نہیں نکالے وہ وہاں سے، کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ کافی صحافی آئے ہوئے تھے، ٹانک پشاور ڈیائی خان سے بھی آئے ہوئے تھے، اس بہت بڑا وہ تھا نا معاہدہ تھا۔ تو اس کے واپسی پر جب ہم آ رہے تھے شام کے وقت، وانا واپسی ہے اس میں، جب میں وانا بازار میں میرا دفتر تھا، میں ہائیے سے اترا تو باقی صحافی ادھر ہمارا وانا گریڈ اسٹیشن ہے، یہ جو 2 شہید ہو گئے اور ایک زخمی ہو گیا، تو یہ ان کا ادھر کمرہ تھا، کیونکہ گھروں میں ان کے بجلی وغیرہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہی معاہدے کی خبر کوریج یہ وہاں سے بھیج رہے تھے۔ جب میں اترا ہائیس سے اپنے دفتر کے سامنے وانا بازار کے بیچوں بیچ، تو یہ ہائیس چلا گیا۔ جب چلا گیا تو بس کوئی 5 منٹ کے بعد یہ انڈر فائر ہوا، بالکل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور یہ جو گریڈ اسٹیشن وانا ہے یہ آپس میں جڑے لگے ہوئے ہیں، تو ہیڈ کوارٹر اسپتال وانا کے سامنے اس پر فائر ہوا، یہ 2 شہید ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ تو اس طرح کا صورتحال تھا، بالکل کافی خوفناک شام تھا، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گیا تھا، فروری کا مہینہ تھا، ٹھنڈ بھی زیادہ تھی، تو ریئلی کافی وہ تھا، دردناک واقعہ تھا۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ اللہ وزیر صاحب، چند واقعات جو ان کی صحافت میں اور اس سے پہلے کے تھے وہ سنائے۔ وزیرستان میں رپورٹنگ بہت مشکل رہی ہے، اور جن حالات میں یہ لوگ وہاں پر رہتے رہے ہیں، صحافی وہاں پر کئی جو ہے شہید بھی ہوئے ہیں، اغوا بھی ہوتے رہے، اور بہت ایک مشکل حالات میں تھے۔ اور اسی طرح سے ایم کاسی کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح وہاں پر 2.5 سال گزارے، اور خود ان کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو امریکہ کو مطلوب ہے۔ تو اس مشکل صورتحال میں رہتے ہوئے وہاں پر صحافت بھی کی، اب بھی وہاں رہتے ہیں، اور ARY کے ساتھ منسلک ہیں، بہت ساری ایسی رپورٹنگ وہاں سے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ چند اس زمانے کے واقعات اور اس سے پہلے کے واقعات آپ تک پہنچائیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے طور پر حفیظ اللہ وزیر صاحب کی زبانی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی مہمان کے ساتھ ملیں گے اور مزید آپ تک اس طرح کے واقعات اور معلومات پہنچائیں گے۔